बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का एक वाक़या। हमें रश्क आता है हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंगन पर और नस्ल इंसानी के सबसे बड़े इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की दिल फ़रेब नज़ारों, अदाओं, मुस्कुराहटों, पहला कदम, पहले लफ्ज़, चलने, दौड़ते, उठते, बैठते, सोते, जागते, अमामा करके हज़रत हलीमा सादिया का दामन पकड़ते, इनके पीछे दौड़ते, अपनी रज़ाई बहन भाइयों के साथ खेलते, खाते पीते, मासूम गुफ्तगू और कायनात की सबसे प्यारी मुस्कुराहट को उन्होंने बार बार देखा। इस जमाना में अरब में दस्तूर था कि पैदाइश के बाद बच्चों को देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चों की नशोनुमा बेहतर हो सके और वो खालिस अरबी सीख लें। हजरत हलीमा सादिया दूसरी औरतों के हमरा अपनी बस्ती से बच्चे लेने को रवाना हुई। उनका खच्चर बहुत कमजोर और मरियल था, साथ में कमजोर और बूढ़ी ऊँटनी भी थी जो बहुत आहिस्ता चलती, और उसकी वजह से हजरत हलीमा सादिया काफिले से बहुत पीछे रह जाती। इसी वजह से वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। काफिला की औरतें बार बार उन्हें कोसती कि जल्दी चलो, तुम्हारी वजह से देर हो रही है। मक्का में आकर दाइयों ने मुख्तलिफ बच्चे लिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस ख्याल से ना लिया कि यतीम है, उनके घर से उन्हें क्या मुआवजा मिलेगा। यहाँ तक कि हर दाई को कोई न कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रह गईं। जब हजरत हलीमा को कोई बच्चा ना मिला और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए, तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि मुझे ये बात बड़ी नागवार है कि मैं बगैर बच्चे के जाऊं, दूसरी औरतें भी ताना देंगी, क्यों ना हम इस बच्चे को ले लें। शौहर ने इजाज़त दे दी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास लाईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखकर हज़रत हलीमा हैरत ज़दा रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर मोहब्बत से हाथ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। यूं ही उन्होंने आपके सीने पर मोहब्बत से हाथ रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने देखा कि एक नूर सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से निकला जो आसमान तक पहुंच गया। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनको लेकर अपने खच्चर पर सवार हुई, तो हमारा खच्चर इतना तेज चला कि सारे काफिले को पीछे छोड़ दिया। हालांकि पहले सबसे पीछे रहता था। सारी औरतें कहने लगीं, ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ये वही खच्चर है। बाखुदा इसका मामला अब बहुत अजीब है। हजरत हलीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बस्ती में पहुंची। इन दिनों में ये इलाका खुश्क और कहरज़दा था। शाम को जब इनकी बकरियां चरकर आईं तो उनके थन भरे हुए थे, हालांकि पहले उनसे दूध बहुत कम निकलता था। लेकिन इस दिन सारे बर्तन भर गए। सब ने जान लिया कि सब बरकत इस बच्चे की वजह से है। बाकी लोगों की बकरियां बदस्तूर कम दूध देती थी। 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साफ गुफ्तगू करते थे। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती में आए, सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब आप 2 साल के हुए तो हजरत हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालदा के पास आईं। क्योंकि वो आपकी बरक़ात देख चुकी थी, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद अपने पास रखना चाहती थी। लिहाजा वो हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा को मनाकर फिर आपको साथ ले आई। जब आप कुछ बड़े हुए तो अपने दूध शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने जाने लगे। फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुकसान का डर होने लगा। लिहाजा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी वालदा के पास छोड़ आई। वो वाक़यात ये हैं
ایک بار آپ اپنے دو شریک بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے کہ دو آدمی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سفید کپڑے پہن آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور پیٹ چاک کیا اور کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پیٹ پھر سے سی دیا، اور سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم سے شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثرات ڈالتا ہے۔ جب حضرت حلیمہ کو یہ سب معلوم ہوا تو ڈر گئیں۔ اسی طرح حضرت حلیمہ کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانی میں یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوگا۔ کیونکہ حضرت حلیمہ نے کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ وہ بچہ نہیں، لہذا قتل کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حلیمہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس میلہ میں گھوم رہی تھیں کہ کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کے تمام نشانیاں نظر آئیں۔ اس نے پکار کر کہا کہ لوگو، اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اسی طرح اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ لوگوں نے کاہن سے پوچھا کہ کس بچے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا، معبودوں کی قسم، میں نے ابھی ایک لڑکا دیکھا ہے، وہ تمہارے دین ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ لوگ آپ کی تلاش میں دوڑے مگر ناکام رہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنی چاہ رہی تھیں کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت پاس سے گزری۔ انہوں نے آپ کی مہر نبوت اور آنکھوں کی خاص سرخی کو دیکھا تو حضرت حلیمہ کو پوچھا اور کہا، اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک میں لے کر جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کی تو اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئیں۔ ایمن بھی ساتھ تھیں۔ ایک دن مدینہ کے دو یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا، ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا، یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ کی والدہ کو معلوم ہوا تو ڈر گئیں اور آپ کو لے کر مکہ روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ہی ابواء کے مقام پر وفات پا گئیں۔ آپ کو یہی دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا حضرت مطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو مطلب کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے، اور انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا، اس بچے کی حفاظت کرو، اس کے لیے مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی کے پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کرے۔ اور ایک روز حضرت عبد المطلب حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بڑا پادری بھی تھا۔ اس نے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا
آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہے۔ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا، تب یہ وہ نہیں ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہو چکا ہوگا۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ دراصل میرا پوتا ہے۔ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ پادری نے کہا، ہاں یہ ہوئی نا بات، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ جب آپ 8 سال کے ہو گئے تو آپ کے دادا عبد المطلب وفات پا گئے۔ حضرت عبد المطلب نے مرتے وقت آپ کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا۔ ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا، آپ کو وہ دیکھا کہ جنازے کے پیچھے روتے ہوئے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران ہوئے۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی سب کو کافی ہو جاتا۔ سب پیٹ بھر کا کھانا کھاتے اور پھر بھی بچ جاتا۔ معزز سامعین، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کرامات۔ انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ پیش خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔